شیعہ جوانوں، شیعہ جوانوں، تم سے کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ تم میں موجود ہیں، اس بل کو کھولو، اپنے بڑوں کو پڑھاؤ، اسے کھولو، اپنے بڑوں کو پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان میں منوانے کی بات نہیں ہے۔ تم جو کل کہتے تھے ٹی وی پر، پروگراموں میں، اجلاسات میں، امن کمیٹیوں میں، تم کہتے تھے ہم گستاخی کو حرام سمجھتے، غلط سمجھتے، نیا مطالبہ نہیں ہے، تمہاری بات کے مطابق بل قانون بن گئے کہ گستاخ کو سزا ہونی چاہیے۔ منوانے کی بات نہیں ہے، گستاخی روکنے کی بات ہے، جسے تم تسلیم کر چکے ہو۔ اسٹیج پر تشریف فرمائیں، انہوں نے آپ سے تفصیلی اور اہم گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ ایک شور بپا ہے، ایک شور بپا ہے ہر طرف، جدھر دیکھو لوگ نکلے ہوئے ہیں، کچھ کدھر سے نکل آتے ہیں، کچھ کبھی کدھر سے نکل آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہیں، میں نے کہا بہت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رات دیہات میں لوگ سوئے ہوں اور کچھ آوازیں آئیں، کچھ آوازیں آئیں اور سونے والا سمجھتا ہے سارے یہی ہیں، صبح جب اٹھتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بھئی یہ سارے لوگ وہ نہیں ہیں، یہ کچھ ہیں، شور مچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھئی، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بل کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا چھوڑ پاگل، یہ تو دل کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بل کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا رہنے دے پاگل، یہ تو ہمارے دل کا مسئلہ ہے، اور تمہارے بھی دل کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بھی دل کا مسئلہ ہے، تمہارے بھی دل کا مسئلہ ہے، اور دل کے مسئلے میں رہنے اور دل کے مسئلے پہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی بات یہ کہ بل پیش ہوا، بل پاس ہوا، پیش بھی متفقہ ہوا، پاس بھی متفقہ ہوا۔ پیش کرنے میں بھی کوئی اختلاف، پاس ہونے میں بھی کوئی اختلاف۔ قومی اسمبلی قانون ساز اسمبلی ہے، اس سے یہ بل پاس ہوا۔ قائمہ کمیٹی نے اس بل کو پاس کیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو پاس کیا، متفقہ طور پہ پاس کیا۔ ان تینوں مراحل میں اس بل پر کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا، ان تینوں جگہوں پہ اس بل پر کوئی اختلافی ریمارکس نہیں آئے۔ جن جن مراحل سے گزرا ان سب نے متفقہ طور پہ اس بل کو پاس کیا۔ یہ قوم کی آواز ہے، یہ ملک کی آواز ہے، یہ پنجابیوں کی آواز ہے، یہ بلوچوں کی آواز ہے، یہ پٹھانوں کی آواز ہے، یہ مہاجروں کی آواز ہے، یہ سندھیوں کی آواز ہے، یہ سرائکیوں کی آواز ہے، یہ بلوچوں کی آواز ہے، یہ میمنوں کی آواز ہے، یہ بنگالیوں کی آواز ہے، یہ بربیوں کی آواز ہے۔ پاکستان میں بسنے والے ہر طبقے کی یہ دل آواز ہے، اور سب کے دل کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے بھائی؟ اس لیے میں نے اس کو دل کا مسئلہ قرار دیا۔ اگلی بات، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، یہ شہداء کا مسئلہ ہے، یہ بانیان پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان بنانے والوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اختلاف ہو رہا تھا، انتشار ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، قتل و قتال ہو رہا تھا، قتل و غارت گیری ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو مارا جا رہا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، وار ہوتے رہے، دھماکے ہوتے رہے، گولیاں چلتی رہی، سب سر جوڑ کر بیٹھے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی بلایا،
اور سب کی متفقہ رائے تھی گستاخی رکنی چاہیے، گستاخی رکنی چاہیے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے رکنی چاہیے، ہم بھی کہہ رہے تھے رکنی چاہیے، اور وہ آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتے تھے، ہمارے مصادر نے منع کیا ہے، ہمارے مراجع نے منع کیا ہے، ہمارے پاس فتوے موجود ہیں، ہم گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حرام کہنے والے حرامیوں سے، ہلکا سا سوال ہے، اگر ناراض نہ ہو تو میں نے جو کہہ دیا ہے کہہ نہ دوں؟ بیٹھ کر کہا، قائد اہل سنت تو زمانوں سے ان کی عادی ہے، ہم نے بھی دیکھا۔ بیٹھ کر کہا ہم اسے حرام سمجھتے، ہم غلط سمجھتے، مقدسات کی توہین کو ہم جائز نہیں سمجھتے، اہل سنت کے مقدسات ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ابھی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں انہیں مانو، بل میں یہ بات نہیں ہے کہ انہیں مانو۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا یا اگر انہوں نے بل کا مطالعہ نہیں کیا یا بغیر دیکھے میدان میں آ کر شور مچانے لگ گئے، تو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ایک بار پڑھ لو، اس بل کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ وہاں منوانے کی بات نہیں ہے، ہم تم سے صحابہ کو منوائیں، تم ہو کون؟ ہم تم سے صحابہ کو منوائیں، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کو خدا نے مانا ہے، مصطفیٰ نے مانا ہے، زمین نے مانا ہے، آسمان نے مانا ہے، چاند نے مانا ہے، ستاروں نے مانا ہے، شجر نے مانا، حجر نے مانا، جمادات نے مانا، نباتات نے مانا، بحر و بر نے مانا، خشک و تر نے مانا، سمندر نے، دریاؤں نے، ہواؤں میں، فضاؤں نے، سڑوں نے، قطرات نے، بحر و بر نے، خشک و تر نے، سمندر اور دریاؤں نے، زمین نے، آسمان نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، دوستوں نے، دشمنوں نے، تورات نے، زبور نے، انجیل نے، قرآن نے، اولیاء نے، کتب نے، ابدال نے، غوث نے، ہر ایک نے مانا ہے، انہیں تمہارے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی منوانے کی بات ہوئی نہیں، تم سے کون منواتا ہے انہیں؟ بھائی وہ منوائے ہوئے، وہ مانے ہوئے، جسے قرآن مان لے اسے چوڑے چماروں کو منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار نہیں مانا، اتنی بار مانا کہ وہ قرآن کے سینے میں ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، جب ستارہ ایک ایسا بھی آتا ہے، ایک ستارہ ایسے بھی آتا ہے جس کو دیکھ کر چار ٹانگوں والا چپ رہ نہیں سکتا۔ آسمان کے ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہے جب وہ آتا ہے تو چار ٹانگوں پہ بھونکنے والا چپ نہیں رہ سکتا، اور محمد کے ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہے جسے دیکھ کر دو ٹانگوں والا چپ نہیں رہ سکتا۔ توجہ وقت کم ہے جناب، منوانے کی بات نہیں ہے، ہم نے کب کہا تم مانو؟ بل کو دوبارہ پڑھو، مطالعہ کرو۔ متنازع کہنے والوں تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر کہتے ہو تم نے پڑھا ہے تو تمہیں پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہتے ہو پڑھنا آتا ہے تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ شیعہ جوانوں، شیعہ جوانوں، تم سے کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ تم میں موجود ہیں، اس بل کو کھولو، اپنے بڑوں کو پڑھاؤ، اسے کھولو، اپنے بڑوں کو پڑھاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان میں منوانے کی بات نہیں ہے۔ تم جو کل کہتے تھے ٹی وی پر، پروگراموں میں، اجلاسات میں، امن کمیٹیوں میں، تم کہتے تھے ہم گستاخی کو حرام سمجھتے، غلط سمجھتے، نیا مطالبہ نہیں ہے، تمہاری بات کے مطابق بل قانون بن گئے کہ گستاخ کو سزا ہونی چاہیے۔ منوانے کی بات نہیں ہے، گستاخی روکنے کی بات ہے جسے تم تسلیم کر چکے ہو۔ اور میں ایک بات آج اور کہتا ہوں، اسٹیج پہ علماء بھرے میں بڑا مجمع ہے،
اسٹیج ہی اتنا بڑا ہے، یہی اتنے لوگ ہیں، اسٹیج ہی اتنا بڑا ہے، یہ خود ایک جلسہ ہے، یہ بھی ایک جلسہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کہتا، بچتا کوئی نہیں، اتنا بڑا ہے یہ، پیچھے اور ادھر اور ادھر، مجمع کے میری بات نہیں، ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، 4 لوگوں کے ساتھ نہیں، کیا تو سبحان اللہ۔ میں مری صاحب یہاں موجود ہوں گے، مولانا عبد الجبار صاحب موجود ہیں، کسی بھی تھانے کی حدود میں چلے جائیں، امن کمیٹی کی دستاویز نکالیں ہر محرم کی، اس پہ ان کے سائن موجود ہیں کہ گستاخی جرم ہے۔ چلے جائیں ضلعوں کی امن کمیٹیاں دیکھیں، تحصیلوں کی امن کمیٹیاں دیکھیں، تھانوں کی دیکھیں، یہ لکھ کر دے کر آتے جناب گستاخی جرم ہے۔ تم تھانے کی حدود میں لکھ کر دو گستاخی جرم ہے، جائز ہے؟ قومی اسمبلی میں یہ بل قانون بن جائے کہ گستاخی جرم ہے، یہ غلط کیوں ہے؟ ملی یکجہتی کونسل میں تم نے لکھ کر دیا ہوا ہے، تمہارے سربراہ کے سائن موجود ہیں، اور قائد اہل سنت تشریف فرمایا صرف یہ نہیں کہ خلفائے راشدین کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، سائن موجود ہے، توجہ، سائن موجود ہے، اور موجود بھی ساجد نقوی کے موجود ہے، جس پہ یہ لکھا ہوا ہے، تمام اراکین کے سائن موجود ہیں، تمہارا بڑا وہاں لکھ کر یہ دیا ہے کہ تم کافر ہو، شکوہ مجھ سے کیوں کرتے ہو، اس کا گریبان جو نہیں پکڑتے۔ غیرت پیدا کرو۔ میں کبھی کبھی تمہیں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی موقع پہ میں تو جو فیس بک پہ دیکھتے رہتا ہوں، جو بات انہوں نے کہی ہم بھی وہی کہیں، ہم وہ کہتے ہیں جو وہ کہیں، میری بات سنو میں کیا کہتا ہوں۔ انہوں نے وہ ایک جنازہ اٹھا تھا ایران میں، ایک جنازہ اٹھا تھا ایران میں، بہت رش تھا اس کا، لوگ دیکھنا چاہتے تھے، محبت میں پاگل ہو رہے تھے، تو آخر دیکھ کے چھوڑا۔ ایسے نہیں ہوا، بس یہ روحانیت کہیں اور سے ہے، تو سبحان اللہ۔ واہ جی دیکھا، بہت بےتاب تھے، بڑے پریشان تھے، محبت کی دنیا میں مرے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ مر گیا تھا، دل قابو میں نہیں تھے، لب کے جب کے بڑھے اوپر کو ہوئے، ہاتھ اٹھائے کفن پر ڈالا، کفن پھاڑ دیا، دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیا۔ تمہیں مل جاؤ پتہ نہیں کیا کرے گا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ماننے والے تھے، اس کے جو ماننے والے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ نے دیکھا اور دیکھ کر ہی چھوڑا محبت میں، اور صرف انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم سارے جہان نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا جس طرح تم نے وہاں اسے محبت میں دیکھا تھا، اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لو، نہیں ہے تو ہم سے پوچھ لو، جاؤ اسے بھی محبت میں جا کر چومو، جس بات کو تم آج رو رہے ہو اس پر یہ کئی عرصہ پہلے سائن کر چکا ہے۔ تو بات نہیں ہے، بل پیش ہوا متفقہ ان کے کہنے پر اور ان کے اصرار اور ان کی تائید پر ہوا ہے۔ شیعہ جوانوں یہ تمہارے بڑوں کی تائید پر ہوا ہے۔ آپ سابقہ سارے ریکارڈ کو نکالو، جتنے اجلاسات ہوئے جس سطح کے، ان سب میں دیکھو، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گستاخی جرم ہے، گستاخی حرام ہے، اور گستاخ کو سزا ملنی چاہیے۔ تمہارے ان لوگوں کے کہنے کے بعد ملک کو پرامن بنانے کے لیے، بدامنی کے خاتمے کے لیے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ تاریخ ساز فیصلہ ہوا، جس فیصلے کے بعد ملک بھر کی تمام جماعتیں اس کی خراج تحسین پیش کر رہی ہوئے، اور ان کی تحسین
مسترد کرتے ہیں. پہلی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ان کے پاس کوئی قانونی اخلاقی حق مسترد کرنے کا نہیں ہے. چلو یہ مسترد کرنے کا ہم نے مسترد کر دیا. یہ ملک جمہوری ہے, یہ ملک جمہوری ہے. یہاں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن میں کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, 50 میں سے ایک جیتتا ہے, باقی سارے ہار جاتے ہیں. یہ جیتتا کیسے ہے؟ ووٹ زیادہ ملتے ہیں. اس کو کیا ملتے ہیں؟ کیا ملتے ہیں؟ پاکستان میں دیوبندی ہے, پاکستان میں بریلوی ہے, پاکستان میں اہل حدیث ہے, یہ تمام مکاتب فکر ہیں. یہ سب تو کہہ رہے ہیں منظور ہونا چاہیے. ذرا اپنے آپ کو گنو, آپے سے باہر نہ ہو. میں تو مشورہ دے لگوں, ذرا گنو, جمہوری طور پہ آ جاؤ. نہ اسلامی میدان میں ہم سے آگے نکل سکتے ہو, نہ جمہور میں ہم سے آگے نکل سکتے ہو. آؤ دیکھو, تینوں طبقے متفق ہیں, تو جیت تو ہو گئی. اور داندلی کا جواز بھی نہیں ہے. داندلی ہوئی نہیں, اس لیے کہ متفق ہے, ووٹ تو سب نے دیے. قائمہ کمیٹی میں, اسلامی نظریاتی کونسل میں, پھر تمام طبقات میں. کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو انکار کر رہی ہے, کوئی مذہبی جماعت نہیں کو انکار. حتیٰ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہے بھائی, کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہے جو اس بل کی مخالفت کرے سوائے ایک کے. پاکستان میں کوئی طبقہ بھی اس بل کی مخالفت, تو پتہ چلا سارے ایک طرف ہے اور ایک ٹولہ ایک طرف ہے, تو تمہاری مان لیں. اگر اس بل کو یوں دیکھو تب بھی, یوں دیکھو تب بھی, اسلامی نقطہ نظر سے دیکھو تب بھی, جمہوری نقطہ نظر سے دیکھو تب بھی, اور کہتے ہیں جی قرآن و سنت میں اس کی سزا نہیں ہے. ایک سوال معصوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو بل پہلے سے موجود تھا اور اس کی 5 سال سزا تھی, یہ قرآن و سنت میں تھا؟ 3 سال, 3 سال اس وقت تھا. لفظوں میں تو بات ہی نہیں آئی, مواد سارا وہی ہے, صرف سزا بڑی ہے. تو اگر بات آپ مواد کی کرتے ہو تو وہاں جو تو تعریف تھی وہی تعریف آج ہی ہے. اگر تمہیں تعریف پر اعتراض تھا تو 3 سال والے پر تم نہیں بولے, تمہارے تو سائل موجود ہے, آج بھی موجود ہے. تعریف اس وقت بھی نہیں تھی, تعریف اس وقت بھی نہیں ہے, تعریف پہلے بھی تھی, تعریف اب بھی ہے, صرف سزا بڑی ہے. پریشان کیوں ہو, جواب تو دو. توجہ, بڑا نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے, بڑا نہیں ہے, بڑا نہیں ہے. صرف ترمیم ہوئی ہے, اور ترمیم ہو کر اس کو جو ہے وہ آگے لایا گیا ہے, اور 10 سال سزا اور جناب عمر قید سزا ہوئی ہے. کوئی نئی بات اس میں؟ تو پوچھنا چاہتا ہوں پریشانی کیا ہے. اگلی بات کہ جی توہین پر سزا نہیں ہے, تو جو ایک عام شہری کی توہین پر پہلے 5 سال کی سزا منظور ہوئی ہے, یہ قرآن و سنت میں ہے, تو اسے کیوں مانا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین پر 14 سال سزا ہے, یہ قرآن و سنت میں, اسے کیوں مانا ہے؟ وہ تو ہے, ہم تو ثابت کریں گے. عبدالجبار حیدری صاحب کے دل میں یوں وار تھا, وہ تو ہے, وہ تو پکی بات ہے, اس کا تو انکار نہیں ہے. لیکن دوسرے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے لحاظ سے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ, وہ دلائل بھی ہم دینے پہ آئیں گے تو برمار لگا دیں گے. میں تو آپ کو دوسری ٹانگ سے ذرا پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں, میں ذرا کھینچ رہا ہوں. ادھر آؤ ذرا, ادھر بھی کوئی جہان ہے. اس وقت کیوں نہیں پوچھا, بعد میں کیوں نہیں پوچھا, پہلے کیوں نہیں پوچھا, صرف توہین صحابہ پہ کیوں تعریف پوچھ رہے ہو؟ اور اگلی بات سب کی توجہ ہے, شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو تم اہل بیت کی توہین پہ قانون بننے میں رکاوٹ کیوں ہو؟ اہل بیت کی توہین کے قانون کے راستے میں تم رکاوٹ کیوں ہو؟ یہ بل اس لیے آیا کوئی سکے
ہونی چاہیے، خاتون جنت کی توہین کرے سزا ہونی چاہیے، اتنی بڑی مقدسہ عورت کی توہین پہ عمر قید کی ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ میں کرتا ہوں، شیعہ جوانوں تمہارے بڑے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے میں مانتا ہوں اور وہ نہیں مانتے۔ تمہیں جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس دھوکے کی دنیا سے باہر آؤ۔ اہل بیت کی عزت، عظمت، رفعت اور مقام کو دیکھنا چاہتے ہو ہمارے پاس ہو، ہم تمہیں بتائیں گے اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ اور اگلی بات، اے میرے قائد، اے میرے روحانی باپ، اے امام اہل سنت، اے شہید امام اہل سنت، اے شہید ناموس صحابہ، اے بانی جامعہ حیدریہ، اے ہمارے مربی اور محسن، آج آپ نہیں ہیں، آپ کا جامعہ چل رہا ہے، آپ کے جامعہ ترقی کر رہا ہے، آپ کے شاگرد بن رہے ہیں، آپ کا فیض چل رہا ہے، آپ کا گلشن آباد ہے، آپ کی جماعت آباد ہے۔ اے امام اہل سنت، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام بیچتے ہوئے پیغام دینے لگا ہوں، آپ کے مدرسے کی مسند بھی خالی نہیں ہے، آپ کی جماعت کی مسند بھی خالی نہیں ہے۔ آؤ تو اے میرے قائد، آئیے دیکھ لیجئے، مسند یہاں بھی خالی نہیں ہے، مسند وہاں بھی خالی نہیں ہے، گلشن یہاں بھی آباد ہے، گلشن وہاں بھی آباد ہے، گلشن آج بھی آباد ہے، گلشن کل بھی آباد ہے۔ قافلہ جماعت کی صورت میں بھی آگے بڑھا ہے، قافلہ جامعہ کی صورت میں بھی آگے بڑھا ہے۔ حیدری شہید کے زمانے میں مغرب تک پروگرام ختم ہوتا تھا۔ قائد محترم، قافلہ آگے بڑھ گیا، 3 نمازیں آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہیں، جمعہ آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے، صفیں آپ تک جا رہی ہیں۔ اٹھئے، آئیے، نظارہ کیجئے، 3 نمازیں منظر پیش کر رہی ہیں۔ اٹھئے، آئیے، دیکھیے مصلی خالی نہیں ہے۔ امام اہل سنت یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا تیرے ہاتھ میں فتح کی لکیریں ہیں۔ امام اہل سنت آئیے دیکھ لیجئے، اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، شمع روشن ہے، اور یہیں تک بات نہیں پہنچی پلٹی ہے۔ آئیے اسلام آباد تشریف لائیے، کنونشن سینٹر میں دیکھیے، دائیں بائیں اہل سنت جماعتوں کا ہجوم ہے۔ فروری کے مہینے میں جام دینے والے بانی جماعت حق نواز تشریف لائیے، منظر دیکھیے، آپ کی خواہش، آپ کی جستجو، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا، آپ کی طرف، آپ کی فکر، آپ کی نظر، آپ متحد کرنا چاہتے تھے نا، آواز لگوانا چاہتے تھے نا، دیوانی بات کروانا چاہتے تھے نا، گلدستہ بنوانا چاہتے تھے نا، سب کو ساتھ بٹھانا چاہتے تھے نا، بات کرنا چاہتے تھے نا، پیغام دینا چاہتے تھے نا، زبان دینا چاہتے تھے نا، جذبات دینا چاہتے تھے نا، بات بنانا چاہتے تھے نا، روم بنانا چاہتے تھے نا، سب کی زبانوں سے صحابہ صحابہ کروانا چاہتے تھے نا۔ پلٹ کر دیکھیے، دیوبندیوں کو دیکھیے، بریلویوں کو دیکھیے، اہل حدیثوں کو دیکھیے، اور جناب آپ چلے جائیے، لاہور کی آواز سنیے، کراچی کی آواز سنیے، اسلام آباد کی آواز سنیے، پشاور کی آواز سنیے، جہاں میں تلاش کیجیے، ڈھونڈیے، آئیے، آئیے، قائدین آئیے، قافلہ رکا نہیں ہے، منزل میں جا کر ٹھہرے گا، رستے میں رعب آیا، دبدبہ آیا، حیرت آئی، خوف آیا، عسکری آئی، پھیڑی آئی، دہشت گردی آئی، تقریب کاری آئی، جنازے اٹھائے، کندھوں پہ اٹھائے، قبروں میں رکھے، پاتالوں میں دے دیے، پابند میں سلاسل ہو گئے، ظلم سہ لیا، جبر سہ لیا، تشدد سہ لیا، بربریت سہ لیا، ظلم کی وادیوں میں گر گئے۔ آئیے پلٹ کر دیکھیے، ہٹے نہیں ہیں، بھگے نہیں ہیں، چکے نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں، قدم ڈگمگائے نہیں ہیں، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، امام اہل سنت اسی کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ آپ کھڑے تھے۔ توجہ، آج بھی کھڑے ہیں، بات گھٹی نہیں ہے، بات بڑی ہے۔ اب کل کو کوئی کہہ دے
عبد الجبار حیدری صاحب، آپ نے علی شیر حیدری کا نظریہ چھوڑ دیا. کوئی پوچھے کیوں؟ کہا وہ تو عصر تک پروگرام کرتے تھے، آپ عشاء تک کر رہے ہیں. آپ نے سلسلہ چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کبھی قاریوں کو نہیں بلایا تھا، آپ نے قاریوں کو بلا لیا. آپ نے نظریہ چھوڑ دیا. جناب انہوں نے تعمیر جو ایک منزل تک کی تھی، آپ دوسری منزل تک کر رہے ہیں. ایسے جب آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، ان کا مہمان خانہ وہاں تھا، آپ نے یہاں بنا لیا. آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، کمرے 2 تھے، آپ نے 4 کر دیے. آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، جناب بیٹھک 1 تھی، آپ نے 4 بنا دی. آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، استاد 10 تھے، آپ نے 50 کر لیے. آپ نے نظریہ چھوڑ دیا، کلاسز 4 تھی، آپ نے 25 کر لی. آپ نے نظریہ چھوڑ دیا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر میں ان سے کہوں گا تمہیں میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسے عقل مندوں کے لیے اس سے اچھا جملہ اور کوئی نہیں ہے. میں بحث میں لاؤں، میں زیر بحث رکھوں، میرا مزاج بھی نہیں ہے اور کچھ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. میر قافلہ موجود ہے، میر کارواں بھی موجود ہے اور کارواں بھی موجود ہے. نہ کارواں کو شکوہ میر کارواں سے ہے، نہ میر کارواں کو شکوہ کارواں سے ہے. کارواں بھی کمال پر ہے، میر کارواں بھی کمال پر ہے. اسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں نے کہا تو فلانو 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 لوگوں کو بری لگی تھی، آج تو سچ ثابت ہو گئی. ہم اس نظریے کے ساتھ آخری بات. ہاں، کل تک ہم جاتے تھے، لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے صحابہ والے. کیا کہتے تھے؟ کیا والے؟ کیا والے؟ آج جب آپ گزرتے ہو، لوگ یوں نہیں کہتے صحابہ والے ہیں، لوگ کہتے ہیں صحابہ والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور دشمنوں، حق نواز و اشار و مختار اور اعظم اور حیدری، عبد الغفور ندیم اور شعیب ندیم اور جناب انجینئر الیاس زبیر کو شہید کرنے والوں، میں تمہیں واضح کہہ رہا ہوں، تم انہیں شہید کر کے شکست کھا گئے ہو اور یہ شہید ہو کر فاتح بن گئے. تاریخ دوہرانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ڈرانا چاہتے ہو. میں تو تمہاری تھریٹ کے باوجود اسٹیج پہ کھڑا ہوں، ہوش و آواز میں کھڑا ہوں، پہلے سے زیادہ جم کے کھڑا ہوں. اور میں جملہ کہنے لگا ہوں، پہلے پاؤں زمین پر تھے، تمہاری شے رکھ پہ رکھ کے کھڑا ہوں. اور کدھر ہو؟ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ کسی اور کو ڈرانا. مجھے میرے اکابر نے پڑھایا ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی. میرے مرنے کا وقت متعین ہے، ساری دنیا کی طاقتیں جمع کر لو، خدا کی قسم میرا بال بی بی کا نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں قرآن نے پڑھایا ہے. ذلت اور عزت دینے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، موت دینے والا خدا ہے، جان دینے اور لینے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میرے قائد اعظم طارق نے کہا تھا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا شرک سمجھتا ہوں. مجھے میری قیادت کو حکم ہے، احتیاط کیجئے. میں نے اس خبر کے شو ہونے سے پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے سیکورٹی چھوڑ کر باہر گھوموں. یہ خبر بعد میں آئی، یہ خبر بعد میں. میں نے پہلے کہا میرا دل چاہتا ہے میں یوں گھوموں تاکہ میں بتاؤں تم کیا مارو گے، مارنے والا میرا اللہ ہے، مارنے والی ذات اللہ کی. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، ایک بات آپ کو اور بتا دوں، میرا مرنا میرے جینے سے زیادہ خطرناک ہے. میں بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا مرنا میرے جینے سے زیادہ خطرناک ہوگا. تم یہ کھیل کھیل کر بھی ناکام رہو گے اور میں اس میں جا کر بھی کامیاب رہوں گا. اور اگلی بار سمجھنا، تمہیں زندگی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا صحابہ کی عزت پہ قربان ہو جانے سے ہمیں پیار ہے. اور یہ بات بھی سمجھنا، اللہ کے فضل
کھڑے ہیں، تم تنہا کھڑے ہو، ہم ہجوم میں کھڑے ہیں، تمہارے ساتھ جانے والے آج ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہیں۔ لوگ کہتے تھے تم نے یہ کر لیا، تم بولتے نہیں ہو، یہ ہو گیا تم نہیں بولتے، یہ گستاخی ہو گئی تم نہیں بولتے، ہم تمہیں کہتے تھے صبر کرو، پریشان وہ ہو جس کا لیڈر نہ ہو، پریشان وہ ہو جس کا لیڈر نہ ہو، جن کے لیڈر ہوا کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوا کرتے۔ آج تم سر فخر سے اٹھا کر جی رہے ہو اور وہ سر چھپا کر بھاگ رہے ہیں۔ کراچی سے خیبر تک ایک آواز لگی، آواز تھی صحابہ، ہائے ہائے آئے ہائے، کیا آواز تھی، کیا آواز تھی، کیا آواز تھی، نہ 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 مزہ نہیں ہے، جھوم کر صحابہ 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 کون سے وجدان میں ہماری آواز یہاں تک جا رہی ہے، مجھ سے پوچھو میں آپ کو بتاؤں آپ کی آواز کہاں تک جا رہی ہے۔